السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم 5th کلاس میں موجود اردو سبجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلی کلاسوں میں 3rd کلاس اور 4th کلاس میں موجود اردو سبجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کیے تھے۔ اگر آپ ان کلاسز کو نہیں سنے ہوں تو ان کلاسز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے سن لیجئے، انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اسی طرح ہم اردو کے ریلیٹڈ چند ماڈل پیپرز بھی سالو کیے تھے جو ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسی طرح بازو والے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کے مزید ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے ریلیٹڈ کلاسز سننے کے لیے۔ تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق رہا صبح کی آمد۔ صبح کی آمد ایک نظم ہے جس کا موضوع فطری ماحول ہے، جس کو لکھنے والے شاعر اسماعیل مرٹھی ہیں، اور نظم کے تعلق سے چند سوالات۔ سورج کس سمت سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے۔ اجالا کس کی آمد سے پھیلتا ہے؟ صبح کی آمد سے۔ صبح صادق کے وقت کون سی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے۔ اندھیرے میں بھٹکتے مسافر کو راستہ کب ملتا ہے؟ صبح کے وقت۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح مجزات الفاظ، یہاں پہ چند مجزات الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی لفظ اور اس کی ضد جو معنی کے اعتبار سے ضد ہوتے ہیں۔ دن، رات، اجالا، اندھیرا، بڑھانا، گھٹانا، صبح، شام، ٹھنڈا، گرم، جاگنا، سونا، یہ سب معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ معنی، روشنی کی معنی اجالا ہے، اسی طرح نسیم السحر کی معنی صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ خیر اور خیریت کے معنی مزاج پرسی کرنا ہے، اور شور کے معنی غل ہے۔ یہ سب معنی ہیں، نوٹ کر لیجئے، بہت مفید ہوگا انشاءاللہ امتحانات میں۔ اگر قواعد کے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو صفت وہ الفاظ یا کلمے جس سے اسم یا ضمیر کی خوبی یا کیفیت معلوم ہو، صفت کہتے ہیں۔ وہ الفاظ یا کلمے جس سے اسم یا ضمیر کی خوبی یا کیفیت معلوم ہو، صفت کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو احمد اچھا لڑکا ہے۔ احمد ایک لڑکا ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، یعنی ایک لڑکا ہے جس کی خوبی ہے اچھا، جس کی خوبی اور کیفیت ہے اچھا، جس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ نسیم کمزور ہے، نسیم کمزور ہے، نسیم ہے مگر کمزور ہے، جس کی وہ خوبی ہے، نسیم کی خوبی کمزور ہے، اس لیے کمزور کو ہم صفت کہتے ہیں، یعنی اسم کی خوبی کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کمزور، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اسی طرح ارشد محنتی لڑکا ہے، ارشد لڑکا ہے، لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محنتی ہے، وہ ارشد کی خوبی ہے، محنتی ارشد کی خوبی ہے، اس لیے ہم محنتی کو صفت کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ہلکی ہے، کتاب کی خوبی جو ہے وہ ہلکی، اس کو صفت کہتے ہیں۔ کاغذ رنگین ہے، جس میں کاغذ رنگین ہے، رنگین جو ہے وہ کاغذ کی خوبی ہے، اس لیے ہم رنگین کو صفت کہتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سمجھ گئے نا صفت کے بارے میں۔ تو ہمارا اگلا سبق رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا موضوع ہے سیرت۔ چند سوالات دیکھے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کن القاب سے نوازا؟ امین اور صادق۔ جب مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو کون آپ کی مدد کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رہے سبق کے ریلیٹڈ سوالات۔ تو آگے بڑھیں گے اسی طرح۔ مترادف الفاظ یعنی ہم معنی الفاظ، یعنی معنی کے الفاظ۔ جس طرح دیکھا جائے تو فروخت، فروخت کی معنی بکری یعنی بیچنا، بی۔ نیک، نیک کے معنی ہے اچھا، شریف، اور دیانت داری کے معنی ایمانداری، عزت کے معنی بزرگی، آبرو، دشمن کے معنی مخالف، بیری کرنا، جان نثار کے معنی جان قربان کرنا، اسی طرح شفقت، شفقت کے معنی محبت یا مہربانی ہے۔ یہ سب مترادفات ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، معنی کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں ہم۔
اگر قواعد کے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو فعل ہم کام کو کہتے ہیں، کام کے معنی فعل ہے، ایسا کلمات جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے جس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ مثلاً اگر دیکھا جائے تو عرفان روٹی کھاتا ہے، یہاں پہ عرفان روٹی کھاتا ہے، عرفان یہاں پہ ایک کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے؟ کھاتا ہے، جس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ بشیر کل آئے گا، یہاں پہ بشیر ایک کام کر رہا ہے جو یعنی آئے گا، یہاں پہ کام نہیں کر رہا، کام کو ظاہر ہونے والا ہے، کام ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے آئے گا جو ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح فاعل کو ہم فاعل یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثلاً اگر دیکھا جائے عرفان روٹی کھاتا ہے، اس میں کھاتا ہے جو کام ہے، اس کو کرنے والا جو ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہاں پہ کون کھاتا ہے؟ فاعل کھاتا ہے، فاعل کھاتا ہے یعنی عرفان کھاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اور ایک جملہ ہے، جیسا کہ دیکھا جائے تو راشد نے خط لکھا، خط کون لکھا؟ راشد جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا جو ہے فاعل ہے۔ فعل کو کام کہتے ہیں، فاعل کو کام کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق رہا تتلی اور گلاب، جس کا موضوع ہے فطری ماحول۔ اس سبق میں چند تکراری الفاظ استعمال کیے گئے تھے، ان کے معنی کو جانیں گے اب۔ تو ننھے ننھے یعنی چھوٹے چھوٹے، بھینی بھینی یعنی ہلکی ہلکی، سرخ سرخ یعنی لال لال، یہ سب تکراری الفاظ ہیں جن کے معنی یہ ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح۔ مفعول یعنی جس شخص یا شے کا کام کا اثر پڑے، یعنی جس شخص یا شے پر کام کا اثر پڑے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ جیسا کہ فاعل کے فعل کا اثر جس پر ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے فار ایگزامپل، ثنا خط لکھتی ہے، جس میں کام کرنے والا کون ہے؟ ثنا ہے، یہ فاعل ہے۔ لکھتی ہے، یہ کام ہے، فعل ہے، یہ فعل ہے۔ تو فاعل کے فعل کا اثر یہاں پہ خط پر ہو رہا ہے جو مفعول ہے کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اور ایک ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو بچہ سبق یاد کرتا ہے، یہاں پہ بچہ سبق یاد کرتا ہے، بچہ فاعل ہے، یاد کرتا ہے فعل ہے۔ بچہ یاد کرتا ہے، کیا یاد کرتا ہے؟ سبق یاد کرتا ہے، جو سبق ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر ہوتا ہے، جس پر ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حامد نعت سنا رہا ہے، حامد فاعل ہوتا ہے، سنا رہا ہے فعل ہے۔ فاعل کے فعل کا اثر جس پر ہو وہ مفعول ہے، یہاں پہ نعت پر ہو رہا ہے، اس لیے نعت کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا اس کلاس اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، تاکہ آپ کی ہر ایک لائک سے ہم کو سپورٹ ملتا ہے۔ اسی طرح کامنٹ کیجیے کہ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی۔ تو چلیے کلاس آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق رہا بچپن، جس کا موضوع ہے بچپن۔ شاعر، اگر بچپن کے شاعر یعنی بچپن کو لکھنے والے جو ہیں وہ شفیع الدین نیر ہیں۔ یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں جس میں انڈر لائن کیا گیا ہے کہ معنی پہچانیے۔ دیکھا جائے تو عام بچوں کا مرغوب پھل ہے، مرغوب کے معنی پسندیدہ۔ سپاہی جنگ میں اپنی جان ملک پر فدا کرتے ہیں، فدا کے معنی قربان کرنا۔ عمدہ عمارتیں اور عمدہ کتابیں تہذیب کی نشانیاں ہیں، عمدہ یعنی بہت اچھا یا خوبصورت۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ استاد اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، یہاں پہ شفقت جو ہے جس کی معنی ہے محبت اور پیار۔ چنبیلی کی بیل منڈوے پر پروان چڑھتی ہے، پروان کے معنی ہے پھلنا پھولنا۔ یہاں پہ
چند واحد اور جمع دیے گئے ہیں۔ واحد یعنی اکیلا ہوتا ہے۔ اگر واحد کا جمع ہو یعنی واحد کا مجموعہ ہو جس کو جمع کہتے ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہو، دو یا دو سے زیادہ ہو تو جمع کہتے ہیں۔ یہاں پہ بازار، بازار ایک ہوتا ہے، بازاریں بہت سارے ہوتے ہیں، بازار کی جمع بازاریں ہیں۔ اور کنجی ایک ہوتی ہے، کنجیاں بہت سارے ہوتے ہیں، کنجی کنجیاں۔ بندہ ایک ہوتا ہے، بندے یعنی بہت سارے بندے ہوتے ہیں۔ مدرسہ مدارس، ملک ممالک، طالب طلبہ، یہ سب واحد اور جمع ہیں۔ اسی طرح ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چند مجزات الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ خوش یعنی غم، انعام سزا جس کا ضد ہے سزا، بڑھتا جس کا ضد ہے گھٹتا، عمدہ حقیر، اندھیرا اجالا جس کا ضد ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ضد مانے جاتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مترادف کا معمہ دیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے مترادف الفاظ کے ساتھ ہم کو اس معمے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ 5 حرفی 1 2 3 4 5 حرفی الفاظ کو لکھنا ہوتا ہے جو نون پر ختم ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی طرح۔ بے خبر، بے خبر یعنی خبر نہیں ہے، انجان صحیح ہے۔ جانور، یہاں پہ ہم جانور نون پر ختم ہونے والا لفظ جو ہے حیوان، حیوان حیے وو الف نون حیوان۔ خواہش، خواہش جو ہے نون پر ختم ہونے والا لفظ ارمان، الف رے میم الف نون ارمان۔ اور اسی طرح چیزیں، چیزیں جو نون پہ ختم ہونے والا ہے سامان، یہاں پر دیکھیے سامان۔ اسی طرح اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات ہم سب کو پتہ ہے جیسا کہ انسان، انسان۔ اور اسی طرح رحم کرنے والا، رحم کرنے والا جو ہے رحمان، رحمان۔ بے وقوف، بے وقوف یعنی وقوف نہیں ہوتا ہے، نادان، نادان۔ اس طرح ہم اس معمے کو حل کیے ہیں جیسا کہ ان سارے الفاظ کے مترادف الفاظ یہ ہیں، نوٹ کر لیجئے، بہت مفید ہوگا انشاءاللہ امتحانوں میں آپ کو۔ تو چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق رہا حوصلے کی بلندی، جس کا موضوع ہے خود اعتمادی۔ اس سبق میں سوال جو ہے حامد نے کون سی جماعت میں داخلہ لیا ہے؟ حامد جو اس سبق کا کردار ہے اس نے کون سی جماعت میں داخلہ لیا ہے؟ 8ویں بی سیکشن میں داخلہ لیا ہے۔ یہ اس سبق کے ریلیٹڈ سوال رہا۔ تو یہاں پہ چند الفاظ دیے گئے تھے جو مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے لیے کہے تھے۔ تو مذکر یعنی نر ہوتا ہے، مؤنث یعنی مادہ ہوتا ہے، یعنی مذکر مرد اور مؤنث عورت ہوتا ہے۔ مزاج مذکر ہے، حوصلہ مذکر ہے، حکم مذکر ہے، راستہ مذکر ہے، غصہ مذکر ہے، داخلہ مذکر ہے۔ اور اسی طرح الجھن مؤنث ہے، جماعت مؤنث ہے، مصیبت مؤنث ہے، ہمت مؤنث ہے، ہمدردی مؤنث ہے، گنج مؤنث ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مذکر کے چند اصول ہیں، ایسا کہ اگر لفظ الف یا ہے پر ختم ہو تو وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تمام الفاظ ایسے نہیں ہوتے، چند مزید الفاظ ہوتے ہیں جو الف اور ہے پر ختم ہونے والے مذکر ہوتے ہیں، چند الفاظ۔ اسی طرح مؤنث کا اصول دیکھا جائے تو نون یا ای یا تے، ان حروف پر ختم ہونے والے الفاظ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، پورے الفاظ نہیں ہوتے، اکثر چند مزید الفاظ ہوتے ہیں مؤنث، جس کے ذریعے ہم آسانی سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں ہم۔
یا مجہول یا معروف، جیسا کہ ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے تھے، یا مجہول میں لفظ کے ای کو پھیلا کر پڑھا جاتا ہے، یا معروف میں لفظ میں موجود ای کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر پیر، پیر یعنی پاؤں ہوتا ہے جو جسم کا ایک عضو ہوتا ہے۔ تیر یعنی تیرنا یعنی سوئمنگ۔ شیر، شیر یعنی جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ مائل، جیسا کہ فاصلے کی اکائی کلومیٹر ہے، اسی طرح مائل بھی ایک اکائی ہے فاصلے کی۔ اسی طرح ریل، ریل یعنی ٹرین۔ یہ سب یا مجہول ہیں جس میں ای کو پھیلا کر پڑھا گیا ہے، جیسا کہ پیر، تیر، شیر، شیر، مائل، ریل۔ یا معروف، یا معروف اگر دیکھا جائے جس میں ای کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ پیر، پیر نہیں پیر، تیر، شیر، میل، ریل۔ یہاں پہ دیکھا جائے پیر ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، تیر یعنی کمان سے جو چھوڑا جاتا ہے، شیر یعنی دودھ، میل یعنی مینار ہوتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح مانون سے معمے کا حل، جس میں تے سے ختم ہونے والے الفاظ کو لکھنا ہوگا ہم۔ کوٹ، کوٹ کے معنی عدالت، عدالت ہے۔ اسی طرح ٹائم، ٹائم کو وقت کہا جاتا ہے، ٹائم کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نشانی، نشانی یعنی علامت ہوتی ہے، نشانی علامت ہوتی ہے۔ بہادری، بہادری جو تے سے ختم ہوتی ہے وہ ہے شجاعت، شجاعت، شجاعت۔ کھیتی باڑی جو زراعت کہلاتی ہے، زراعت کہلاتی ہے۔ روپیہ پیسہ جو دولت کہلاتا ہے، دولت۔ یہ سب معنی ہیں ان الفاظ کے، نوٹ کر لیجئے، بہت مفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح قواعد کے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہو، یعنی وہ فعل جو پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو۔ جیسا کہ نسرین نے سبق پڑھا، نسرین نے سبق پڑھی تھی، سبق ہو گیا، یہاں پہ نسرین پڑھ چکی تھی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے یہ۔ اسی طرح نسرین سبق پڑھ رہی تھی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں نسرین سبق کا پڑھنا نسرین جو ہے جاری رہا تھا، جو یہاں پہ جملہ ماضی کو دکھا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح نسرین اگر سبق پڑھ لیتی، یعنی نسرین یہاں پہ سبق پڑھی نہیں تھی، اگر پڑھ لیتی، یہ بھی ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ اگر جملے کے آخر میں تھی، تھا، تھے اگر آئے، وہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر جملے میں استعمال ہو، وہ بھی ماضی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سمجھیے ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والے کام کو اظہار کرتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اگلا سبق رہا یہ ہے میرا ہندوستان، ایک نظم ہے جس کا موضوع ہے حب الوطنی، جس کو لکھنے والے شاعر زبیر رضوی ہے۔ یہاں پہ اس نظم کے چند سوالات دیے گئے ہیں۔ کن دریاؤں کے لہروں کو سروں کا سرگم کہا جاتا ہے؟ گنگا اور جمنا۔ ہندوستان کے رکھوالے کون ہیں؟ نظم میں دیے گئے تھے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ہندوستان کے رکھوالے ہیں۔ یہ اس سبق کے اہم پوائنٹس ہیں۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں جو لفظ کو اظہار کرتے ہیں، ایک لفظ کو اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ جملوں کو لفظ میں تبدیل کرنا، ایسی جگہ جہاں قیمتی پرانی نوادرات نمائش کے لیے رکھی جاتے ہیں، جو میوزیم کہلاتا ہے۔ ستاروں کا مجموعہ کہلاتا ہے کہکشاں۔ وہ جگہ جہاں جانوروں پرندوں کو نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، چڑیا گھر۔ ایسی چیز جس میں تصویروں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، البم کہلاتا ہے۔ پھولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے، گلدستہ کہلاتا ہے۔
ایسا کمرہ جہاں پر مختلف موضوع پر کتابیں موجود ہوں کتب خانہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چند ہم معنی الفاظ یعنی نظم میں ہندی الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا اردو الفاظ کے بجائے، اس لیے ہم اردو الفاظ کو ہندی الفاظ کے معنی سے یہاں پہ ہم معنی الفاظ کو لکھ چکے ہیں، جیسا کہ خوبصورت اردو لفظ ہے جس کا معنی ہندی میں سندر، بارش، برخا، ہوا، پون، زمین، دھرتی، خواب یعنی سپنا، یہ سب اردو الفاظ ہیں اور یہ ہندی الفاظ ہیں جس کے معنی سیم ہوتی ہے یعنی مساوی ہوتی ہے، ہم معنی ہوتے ہیں۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سبق ہے جو سائنا نہوال، جس کا موضوع ہے کھیل کود۔ سائنا نہوال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ سائنا نہوال کی پیدائش 17 مارچ 1990 میں کو ریاست ہریانہ کے ضلع حصار کے مقام دھندار میں ہوئی۔ یہ اس سبق کے ریلیٹڈ چند مزید اہم پوائنٹس ہیں جس کو نوٹ کر لیجئے، بہت مفید ہوگا۔ سائنا نہوال نے اگست 2012 میں اولمپکس میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا، اور اسی طرح گوپی چند اور ایس ایم عارف سائنا نہوال کے کوچ تھے۔ گوپی چند اور ایس ایم عارف سائنا نہوال کے کوچ تھے۔ تو اور چند جملے ہیں یہاں پہ اہم نکات کے طور پر ان کو شمار کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، سائنا نہوال حیدرآباد میں مقیم ہے۔ اسی طرح شٹل کاک میں بطخ کے 16 پر لگائے جاتے ہیں۔ دروناچاریہ ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے؟ دروناچاریہ ایوارڈ جو ہوتا ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ کھیل کے کوچ کو دروناچاریہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ واحد اور جمع دیے گئے ہیں۔ واحد اور جمع جیسا کہ ہم بتا چکے تھے، واحد اکیلا ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ جو ہے اس کو جمع کہا جاتا ہے، جیسا کہ شجر یعنی ایک درخت، اشجار یعنی بہت سارے درخت، دور، ادوار، موت، اموات، شکل، اشکال، نور، انوار، باب، ابواب، فکر، افکار، یہ سب واحد اور جمع ہے ایک دوسرے کے۔ تو چلیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پہ قواعد دیا گیا ہے، قواعد کے ریلیٹڈ فعل حال۔ فعل حال یعنی وہ فعل ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلا راشد آیا ہے یعنی موجودہ زمانے میں راشد آیا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں ابھی ہوا ہے۔ راشد آ رہا ہے یعنی راشد ابھی آتا ہے، جو موجودہ زمانے میں چل رہا ہے، جس کو فعل حال کہتے ہیں۔ جو اب گزر رہا ہے اس کو فعل حال کہتے ہیں، جو پچھلے گزر چکا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ تو چلیے، جس کے ریلیٹڈ ہم قواعد میں اچھی طرح سے جانیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ صرف انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے قواعد کے بارے میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح۔ یہاں پہ اگلا سبق رہا گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب جس کا موضوع ہے اخلاقی اقدار۔ یہاں پہ چند مضاد الفاظ دیے گئے ہیں، جیسا کہ لفظ اور اس کی ضد۔ صحیح، صحیح کا ضد ہے غلط۔ عقل مند، بے وقوف، نرمی، سختی، اچھی، بری، یہ سب مضاد الفاظ ہیں، نوٹ کر لیجئے، ایک دوسرے کے ضد مانے جاتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ مذکر اور مؤنث بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم بول چکے ہیں مذکر مرد اور نر کو کہا جاتا ہے، مؤنث عورت اور مادہ ہوتی ہے، جیسا کہ لڑکا، لڑکے کا مؤنث جو ہے لڑکی، مالی کا مؤنث جو ہے مالن، مرغ یا مرغا، دو بھی مذکر ہیں، مرغا اور مرغا، جس کا مؤنث ہے مرغی۔ دھوبی، دھوبی کا مؤنث جو ہے دھوبن۔ معلم مذکر ہے جس کا مؤنث معلمہ، یہ سب مذکر اور مؤنث ہیں، ان کو ٹھیک طور پر نوٹ کر لیجئے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح۔ یہاں تک کے لیے ہمارا اس کلاس مکمل ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو اس کلاس اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے، کامنٹ کیجئے کیسی لگی۔ آپ کا سپورٹ ہم کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ تو اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے بائے۔
دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ.